ہمارے ملک میں جب بھی کوئی سبزی یا فروٹ مہنگا ہوتا ہے نا تو بہت شور مچایا جاتا ہے کہ عوام کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے، غریب مر گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی حکومتی پارٹی پہ خوب لان تان کرتی ہیں، لیکن جس وقت خرابی ہو رہی ہوتی ہے نا اس وقت کوئی نہیں بولتا۔ اچھا، اور اپنی اپنی جہاں پہ حکومتیں ہیں وہاں پہ بھی کچھ نہیں کرتے، لیکن وفاق صوبوں کو، صوبے وفاق کو، اور یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر یلغار کر دی ہے، اور یہ پہلی بار ہی نہیں ہوا، 3-4 مہینے سے ہو رہا ہے، اور گندم اور دیگر تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور اگر اس کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ترانے گاتے ہیں نا کہ ہم خود کفیل ہو گئے اپنی فصلوں میں، اور یہ وہ ہم کھانے کو خدا نخواستہ ترس جائیں گے اگر اس کو نہ کنٹرول کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے علاقے رحیم یار خان اور راجن پور میں حملہ کر کے کھڑی فصلوں کو انہوں نے شدید نقصان پہنچایا۔ سندھ کے ضلع نواب شاہ، لڑکانہ، نوڈیرو، رتو ڈیرو اور ڈوکری میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کیا، جس کے باعث کپاس، گنا، جوار اور پیاز کی فصل کو بے انتہا نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں چنے اور ٹماٹر کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، اور دوسری جانب سندھ میں لاڑکانہ، نوڈیرو، رتو ڈیر اور ڈوکری میں بھی ٹڈی دل کی یلغار سے گندم اور دیگر تیار فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں 78 لاکھ ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں کاشت کی گئی تھیں، جن میں کپاس، کماد، چارہ جات اور سبزیاں بھی شامل ہیں، لیکن گزشتہ کئی روز سے فصلوں پر ٹڈی دل کا حملہ شدید سے شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچنے پہ کاشتکار ظاہری بات ہے بیچارے پریشان ہیں، بدحال ہیں۔ پاکستان میں 38% علاقہ بلوچستان میں، 60% سندھ، 25% اور پنجاب میں 15% ہے۔ ٹڈیوں کی افزائش گاہیں ہیں، جبکہ اگر انہیں ان کی افزائش گاہوں کی جگہ تک روکا نہیں جاتا تو پورے ملک میں اس حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی سبزیاں انڈیا سے بھی منگوائی جا رہی ہیں، لیکن پریشان کن بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں بھی ریگستانی ٹڈی دل کے جھنڈوں نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ انڈیا میں ان کا 27 سال میں بدترین حملہ ہے۔ ان سے بچاؤ کے لیے ڈرونز، ٹریکٹرز اور گاڑیوں کے ذریعے کیڑے مار ادویات اور اسپرے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ پہلے ہی 1,25,000 ایکڑ اراضی پہ مشتمل فصلیں تباہ کر چکی ہیں۔ یہ ٹڈی دل کا ایک چھوٹا گروپ جو ہے 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتا ہے۔ پاکستان میں ٹڈیوں کی افزائش نسل کے لیے بڑے سازگار ماحول ہے۔ ایک ماہ مادہ ٹڈی ریت میں انڈے دیتی ہے، اور ماہرین کے مطابق ٹڈیاں اڑنے والے کیڑوں میں سب سے تیز رفتار ہوتی ہے، جبکہ یہ روزانہ 100 سے 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہے۔ لیکن جب بھی کسی خطے میں ان ٹڈیوں کو اپنی بقا خطرے میں محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ کئی لاکھ کے گروہوں کی صورت میں مل کر کسی نئے علاقے کا رخ کر لیتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کے وسیع مناظر چھوڑ جاتے ہیں۔ اب محکمہ زراعت کی طرف سے مثالی کاشتکاروں کا واٹس ایپ گروپ بنا کر ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ہیلپ لائن پہ کال کی صورت میں کاشتکاروں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت نے ہیلپ لائن بنا کر جان چھڑا لی ہے، کیونکہ جب ان نمبرز پہ کسانوں نے رابطہ کیا تو کسی نے فون تک نہیں اٹھایا۔ کاشتکاروں کے مسائل برقرار ہیں، جن کو کم کرنے کے لیے کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحتی کھیتوں سے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہے۔ ایسا ہی ایک حملہ پاکستان میں جنوری سے مارچ کے دوران بھی ہوا تھا، جس پر اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا، اور ماہرین نے خبردار کیا تھا کہ اپریل کے بعد ایک اور حملہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ شدید ہوگا، جس سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا اور غذائی قلت کا خدشہ ہو جائے گا۔ اب یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹڈیوں کے موجودہ حملے کی صورت میں زراعت کو ہونے والی نقصانات میں صرف گندم، چنے اور آلو کی پیداوار 15% ہوگی، جو کہ تقریباً 205 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کا تخمینہ 25% نقصان کا تخمینہ ہے کہ ربی کی فصل کے لیے تقریباً 353 ارب روپے اور خریف کی فصلوں کے لیے تقریباً 464 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اور اس سے قبل مشرقی خطے میں انتہائی نوعیت کا ٹڈی دل کا حملہ 1993 میں ہوا تھا، اور اس کی ایک اہم وجہ 2018 اور 2019 میں آنے والے طوفان اور شدید بارشیں ہیں۔ اس سے پہلے سن 82 میں بھی، 50 کی دہائی میں بھی ٹڈی دل نے سندھ کے کئی شہروں میں کپاس کے تیار فصلوں کو تباہ کیا تھا۔ اب ان ٹڈی دل کے مقابلے کے لیے پاکستان میں بطخوں کی فورس چائنا سے درآمد کی جا رہی ہے۔ فصلوں کو تباہ کرنے والی ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنا سے 1 لاکھ بطخیں پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فصلوں کو چٹ کرنے والی ٹڈی دل بطخوں کا نوالا بنے گی۔ پاکستان میں ٹڈی لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بطخوں کی فوج چائنا کے مشرقی صوبے زی جیانگ سے اس سال کے آخری سہ ماہی میں بھیجی جائے گی۔ اس سے پہلے چائنیز ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان آئے گی تاکہ تجربہ ہو سکے کہ بطخوں کے ذریعے ٹڈی دل سے کیسے بچنا ہے۔
اور اس کے بعد بطخوں کو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے بھی ٹڈی دل کی لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پہ کوشش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے تقریباً 1,30,00,000 انسانوں کے فاقوں کا شکار ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، لیکن اگر جنوری سے یہ ہو رہا تھا تو ہمارے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس چھوٹے جہاز ہیں جو سپرے کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں یہ ٹڈی دل آیا وہاں پہ سپرے نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو افیکٹو نہیں کیا گیا، اس سے بڑھ کے اب کیا پرابلم ہے، اب آپ ان جہازوں سے سپرے ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گاؤں کے اندر آ گیا، اور اگر آپ جہازوں سے سپرے کرتے ہیں تو وہ سپرے گھروں میں بھی منتقل ہوگا اور بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کو ہیلی کاپٹرز پہ آپ کریں گے۔ اب پاکستان آرمی کو دوبارہ، یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم آرمی کو بلانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا سول میں ادارے جو ہیں ٹوٹلی ناپید ہو چکے ہیں، ناکارہ ہیں، اور وہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے، مراد لینے کے لیے، پوسٹنگز لینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہیں۔ اب آرمی اپنے بیل ہیلی کاپٹرز کے اوپر آ کے اس کو لوکل ایریاز میں اسپاٹس ڈھونڈ کے اس طرح سپرے کر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک $4,00,000 کا مل جائے گا رابنسن کا ہیلی کاپٹر، جس کو آپ پوری طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس سپریز وغیرہ کے لیے۔ سندھ حکومت بھی منگا لیتی، اس کے لیے منگا کر، تو ان کے چیئرمین کے لیے جہاز چاہیے ہوتا تو کئی $1 ملین کا آ جاتا، ان کے پریزیڈنٹ کے لیے جہاز چاہیے ہوتا تو پتہ نہیں آ جاتا فوری طور پہ، لیکن یہاں پہ کیونکہ انسانوں کے لیے چاہیے تو اسی کوئی نہیں۔ یہی پنجاب کا حال ہے۔ آج میں نے پڑھا کہ جو عثمان بزدار کہتے ہیں میں نے اپنا ہیلی کاپٹر ڈیڈیکیٹ کر دیا، تو جنوری میں کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے کیوں نہیں سپرے کرایا؟ اور جو سپرے کرنے والی کمپنیز ہیں جن کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اتنے زیادہ، یہ جو جہاز ہیں یہ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ ایک دم سے یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ یہ کس کے کہنے پہ نکالے جائیں گے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان سوالوں کا جواب تو شاید نہ ملے، لیکن آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ حافظ۔